نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے سورہ مائدہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ ہے۔ قرآن کی چوتھی صورت سورہ نساء کہلاتی ہے اور 5ویں صورت سورہ مائدہ کہلاتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ مائدہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے، سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی، اور اسی کے اندر ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ سورہ نساء کا جو آخری حصہ ہے، کل مولانا صاحب نے اس کے اوپر کلام کیا ہوگا۔ سورہ نساء کے اندر بنیادی طور پہ میراث کے احکامات بیان ہوئے اور خواتین کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور اسلام نے اپنا ایک خوبصورت چہرہ دکھایا ہے ساری دنیا کو سورہ نساء میں، اور وہ چہرہ کیا ہے کہ ساری دنیا کا یہود اور ہنود اس بات کے راگ الاپتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے اتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں جتنا کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسرا مذہب سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑھ کے انتہا کی ہے کہ مرد کو جو میراث ملنی ہے، مرد کو جو میراث ملنی ہے وہ میراث اس کا پیمانہ عورت کی میراث کو متعین کر دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، یعنی مرد کی میراث کو موقوف کر دیا ہے کہ جتنا حصہ عورت کو ملے گا اس کا 2 گنا مرد کو ملے گا۔ تو یہ ایک عزت دی ہے اللہ کی ذات عالی نے سورہ نساء میں، اور پھر احکامات اور بھی بہت سے ہیں۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے آدمی اگر بات کرنا چاہے تو شاید ایک رکوع بھی نہ گزر سکے، اجمالاً کچھ نہ کچھ تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، مولانا صاحب، مولانا عمر صاحب بھی کرتے ہیں۔ سورہ نساء کہتے ہیں عورت کو، تو تھوڑا سا تذکرہ ہم دنیا کی پاکیزہ ترین عورت کا بھی کر لیتے ہیں، اور اس عورت کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازماً ہم جو ہے وہ درود بھیجیں، اور جب کسی صحابی کا نام آئے تو لازماً ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور جب کسی ولی اور اللہ والے کا نام آئے اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو اس کے لیے مد ظلہ العالی، اور اگر دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ کل 3 رمضان جو ہے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی تھی، اور حضور کو یہ انتہائی پسندیدہ اپنی بیٹیوں میں سے یہ ایک تھی، انتہائی پسند کرتے تھے ان کو۔ اور روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ آتی تو اپنے سر کا یا کندھے کا جو رومال ہوتا تھا وہ ان کی آمد پر اپنے قریب بچھا لیتے تھے کہ پتر اس کے اوپر بیٹھو، آپ محمد کے رومال کے اوپر بیٹھیں گی۔ یہ ادب تھا اپنی بیٹی کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر رخصت ہوتے، ہجرت کرتے کچھ وقت کے لیے، تو جو شخص سب سے آخر میں جس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور واپس آنے کے بعد جس شخص سے سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے اس کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضور سب سے کم جدائی جو برداشت کرتے تھے وہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیار کے باوجود ایک مرتبہ کہا، ابا جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو میں چکی بھی خود چلاتی ہوں اور مشق بھی خود بھر کے لانی پڑتی ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ غلام یا لونڈی جو ہے وہ ہمیں عنایت فرما دیں تاکہ ہمارے کاموں میں سہولت ہو جائے۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹا، غلام کے لینے کے حقدار تو بدر کے یتیم زیادہ ہیں. آپ کو میں ایک ذکر بتاتا ہوں، جب آپ اپنے جسم میں تکان محسوس کریں تو آپ وہ ذکر کر لیا کریں، اللہ آپ کے جسم کی تکان کو دور فرما دے گا. تسبیحات فاطمی، نام سنا ہے تسبیحات فاطمی؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ جو آدمی رات سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر لے، اللہ اس کے جسم کی تھکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں. یہ اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا. اور پھر ایک فرشتہ آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرشتے نے آگے کہا کہ اللہ کے محبوب، آج ایک پیغام لے کے آیا ہوں. پوچھا پیغام کیا ہے؟ کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آج تھوڑا سا بس سورہ نساء کی نسبت سے ہم اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو لا کے دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں گھر پڑتا ہے اپنی بیٹی کا، راستے میں گھر پڑتا ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دستک دے کے کہتے ہیں یا اہل البیت یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میری بیٹی، اللہ تم سے تکلیف کو، گند کو، ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے. حساب لگائیں، روایات میں آیا ہے کہ 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کے ساتھ سیدہ فاطمہ کو صبح بیدار کرتے تھے. گھر پہ دستک دینے والا کون ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں. آج اس 1400-1450 سال زمانے گزر جانے کے بعد اگر کوئی آدمی ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کرے کہ عورتوں کے حقوق جو یہاں پہ ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور جو حقوق نام نہاد حقوق جو ہم بتا رہے ہیں وہ درست ہیں، حالانکہ ان کی جو حقوق کی پالیسی میں منافقت ہے اس کا بھانڈا تو حالیہ دنوں کی فلسطین کے اوپر بمباری نے واضح کر دیا ہے. اور جو حقوق قرآن نے دیے ہیں وہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے جو عورت کو حقوق دیے، میراث دی، اصل میں یہی حقوق ہے جو عورت کو ملنے چاہیے. اور پھر اسی انداز کے اوپر ہی ہمارے ہاں پردے کے کلچر کو ختم کرنا اور حیا کے کلچر کو ختم کرنا اور اس کو پرانا کہنا اور دقیانوسی کہنا اور پتھر کے زمانے کا کہنا، یہ سراسر قرآنی آیات کی، سری آیات کی مخالفت ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور اس سے بڑی دجالیت یہ کہ پوری میڈیا کوریج کے ساتھ ہمارے ہاں چند ایسی عورتیں جو اپنے گھر سے، گھر والے بھی جن سے تنگ ہیں، وہ ہمارے دارالخلافہ میں آ کے آواز لگائیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور پھر وہ ترغیب دیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. حاشا وکلا، ہم ان ساری باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم انہی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو باتیں ہمیں اللہ کے قرآن